نحمده ونصلي على رسول كريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم علم الكتاب اللهم تأويل الأحاديث اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کے بہترین درجے میں ہوں گے۔ الحمدللہ پچھلی کلاس میں میرے دینی ساتھی مصباح اعجاز نے آپ کے سامنے لہن جلی اور لہن خفی کا ذکر کیا تھا۔ تمام پوائنٹس الحمدللہ وہ یعنی تکمیل کر چکی، لیکن وقت کی مناسبت کے حساب سے بعض پوائنٹس یعنی باقی رہ گئے تھے، جو انشاءاللہ آج اس کا خلاصہ میں کرتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے ہم دوسرے یعنی ٹاپکس پہ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لہن جلی کے ٹاپک کو کور کر چکی تھی اور لہن خفی کو بھی الحمدللہ 10 پوائنٹس انہوں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ تو 11ویں پوائنٹ سے میں آپ کے سامنے اس کا ذکر کروں گی، کیونکہ باقی جو پوائنٹس تھے میں سوچی کہ مناسب ہوگا کہ آپ کو اس ٹاپک پر مکمل کوریج دے دیا جائے، تاکہ آپ کو جب پی ڈی ایف گروپ میں سینڈ کیا جائے تو آپ اس کو پوائنٹ بائی پوائنٹ لکھ کر رکھ لیں۔ تو انشاءاللہ کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ ذکر کر دوں کہ جو بھی یہاں پر آپ سکرین پر دیکھیں گے نوٹس وغیرہ، وہ انگلش میں اور رومن انگلش دونوں میں لکھے ہوئے ہیں میرے پاس۔ تو میں کلاس ختم ہونے کے بعد آپ کو ٹیلی گرام کا جو ہمارا ہوم ورک گروپ ہے اس میں یعنی انشاءاللہ بھیج دوں گی۔ تو بس آپ توجہ کے ساتھ غور کریں، کیونکہ لہن جو ہے وہ بہت ضروری ہے ہم لوگوں کو جان کر رکھنا، تاکہ قرآن میں یہ غلطیاں ہم نہ دہرائیں۔ تو یہاں پہ آپ سکرین پر دیکھیں کہ جو 11واں پوائنٹ ہے وہ ہے رو کی آواز تقریر میں زیادتی کرنا، یعنی جو ٹیلی گرام کا گروپ ہے جس میں الحمدللہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جڑ کر ہیں، اسی گروپ میں آپ کو یعنی سب کو ایڈ کیا گیا ہے، جہاں پہ ہوم ورک بھی آپ کو وہیں بھیجنا ہوتا ہے، اور ٹیچرز جو بھی یعنی کلاس کنڈکٹ کرتے ہیں تجوید کی، ان کو یعنی ان کا جو بھی نوٹس پی ڈی ایف وغیرہ آپ کو شیئر کرنے ہوتے ہیں اسی گروپ میں شیئر کیے جائیں گے۔ لہٰذا یعنی جو بھی اس گروپ میں نہیں جڑ کر ہیں ان کو آگے مبینہ سے لنک شیئر کر دیں گے تاکہ آپ اس سے جڑ سکیں، یا پرسنلی میں آپ کو میرا نمبر دے دوں گی، آپ مجھے کال کر لیں یعنی پرسنلی میسج کر لیں، میں انشاءاللہ آپ کو ایڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو اب چلیں ہم 11ویں پوائنٹ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ رو کی آواز یعنی تقریر میں زیادتی کرنا۔ جیسا کہ آپ اور میں جانتے ہیں، جب ہم رو کو ادا کرتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی تقریر ہوتی ہے۔ تقریر کو انگلش میں وائبریشن کہا جاتا ہے، جو کہ ہم اگر ادا کریں رو کو تو آپ دیکھیں گے کہ 2 سے 3 بار یعنی ہماری زبان میں تقریر ہو جاتی ہے اس کو ادا کرتے وقت، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم اس سے زیادہ کرنے لگیں۔ جیسے اگر میں پڑھ کر آپ کو کہوں کہ اس طرح سے، ٹھیک ہے؟ ہم جب پڑھیں گے رو کو ادا کریں گے تو تقریر تو ہونی ہے، اس کی نیچرل صفت ہے، لیکن اتنی بھی زیادہ نہیں ہونی ہے کہ ہم اس میں زیادتی کر بیٹھیں، یعنی زیادہ کر بیٹھیں جو آ کر لہن خفی میں شمار ہوگا۔
تو ये था अल्हम्दुलिल्लाह आपका 11th पॉइंट। अब जो 12वां पॉइंट है वो आप देखें स्क्रीन पर कि आवाज को नाक में ले जाकर पढ़ना, यानी गुन्ने के साथ पढ़ना। अब बाज लोगों की ये आदत होती है कि आप जानते हैं वो जब बातचीत भी करते हैं तो वो उनकी आवाज को यानी नाक से लेकर आते हैं। अक्सर हम कहते हैं कि ये नाक से बातें करते हैं, लेकिन बाज लोगों की आदत होती है कि वो तिलावत करते वक्त कुरान की आयतों को अपनी आवाज को नाक में ले जाते हैं। कई लोगों को इसका पता चलता है, लेकिन आदत होने की वजह से वो इस आदत से यानी निकल नहीं पाते। या बाज ऐसे होते हैं, मैं खुद यानी ऐसे स्टूडेंट से गुजर कर हूँ कि वो बातचीत तो नॉर्मल करते हैं, लेकिन जब तिलावत करने लगते हैं तो पता नहीं कॉन्शियस होने की बिना पर या उनको महसूस नहीं होता, तिलावत नाक में तिलावत गुन्ने की तरह आती है। तो ऐसा करना भी मना किया गया है। आवाज को यानी उसके नॉर्मल अंदाज में सही तरीके से पढ़ना चाहिए, ना कि यानी गुन्ना तो करना है, लेकिन जिन हरूफ के लिए हमें गुन्ना करना है, जहां पे इख्फा हो रहा है, ये सारी चीजों पर हम गुन्ना करेंगे। उसके अलावा जो भी हर्फ हैं उस पर हमें गुन्ना करके तिलावत को नहीं करना है, वरना ये लहने खफी में शुमार होगा। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है 13वां पॉइंट, रॉ की तफखीम यानी मोटा पढ़ने में होंठों को गोल करना। अब जैसे आप और मैं जानते हैं, यानी बहुत सारे यहाँ पर जानते होंगे और कई ऐसे होंगे जो रॉ के जो भी रूल्स हैं उसको नहीं जानते कि रॉ कहाँ पर मोटा होगा, यानी कहाँ पर मोटा पढ़ा जाएगा और कहाँ पर बारीक पढ़ा जाएगा। तो इंशाल्लाह आगे की क्लासेस में जब अल्लाह सुब्हाना व तआला मुझे मौका देंगे तो मैं इसको आपके सामने खुलासा करूंगी। अब फिल वक्त इतना यानी याद रखें कि जब भी रॉ पर जबर या पेश आए, ठीक है, रॉ पर जब भी जबर या पेश आए, फतहा या दम्मा आए, तो वहां पर हम रॉ को मोटा करके पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ते वक्त यानी हमें होठों को गोल नहीं करना है। होठ को गोल करना सिर्फ दो ही सूरतों में होगा, वो जब किसी हर्फ पर पेश आएगा या फिर हम जब वाऊ को अदा करेंगे। तो ये दो ही सूरतों में हमारे होठ गोल होंगे, इसके अलावा कोई भी हर्फ पर होठ गोल नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमें याद रखना है जब हम रॉ को पढ़ेंगे तो हम होठों को गोल नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो है वक्फ की सूरत में हम्स या रिख्वा ना करना, यानी जब हम हम्स करें तो वहां पे हम्स ये भी यानी एक नया रूल है जो सिफात में आता है। बस मैं यहाँ पर हम्स का खुलासा इतना करूंगी कि कोई ऐसे हर्फ होते हैं हुरूफ तहज्जी में जो कि आप मिसबा की क्लास में मखारिज में सीख गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम ऐसे हुरूफ यानी चंद होते हैं हुरूफ तहज्जी के, जिन पर जब वो हम उसको उनको पढ़ेंगे या उन हुरूफ को अदा करेंगे तो हमारी सांस थोड़ी चलेगी। ठीक है, हमारी सांस थोड़ी चलेगी। इंशाल्लाह ये जब आगे सिफात की क्लास ली जाए तो आपको इसका खुलासा कर दिया जाएगा और आपको समझ में भी आएगा। और रिख्वा किसको कहते हैं? रिख्वा यानी आवाज का थोड़ा चलना। हम्स माने आवाज का रुकना और सांस का थोड़ा चलना, लेकिन रिख्वा माने आवाज का थोड़ा चलना। तो ये जगह पर यानी ना एग्जाम्पल यानी दिया गया है यहाँ पे कि आप इसको समझ सकते हैं। जैसा कि आप देखें स्क्रीन पर, जब आप को बिही आए, ठीक है, वहां पर अगर आपकी कुरान में सांस टूट जाए या वहां पे वक्फ की अलामत है, तो आपको और मुझे वहां पे जब हम हा को साकिन करेंगे यानी जज्म देकर रुकाएंगे वक्फ करते हुए, तो वहां पर हम हा को हम्स करेंगे, यानी सांस को चलाते हुए हा की आवाज को रोकेंगे। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, बिही को आप जब रोकेंगे तो उसको बिह 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 यानी ये अंदर से निकलने वाला हा है, अक्सल हलक से। लेकिन बहुत सारे लोग जब यानी वक्फ की सूरत में हा पढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं, बिह की जगह हा का साउंड मुकम्मल हजफ कर देते हैं, यानी सुनाई नहीं देता बल्कि बी 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 इस तरह से रुका देते हैं, जो कि गलत है।
वही हम्स नहीं किया गया है। और इसी तरह अगर आप रब्बहू रब्बहू पे रोकेंगे वक्फ करने की सूरत में या सांस टूटने की सूरत में, तो वहां पे भी आपको हा को साकिन करके रोकना है, यानी रब्बह रब्बह। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं वहां पे रब्बा रब्बा इस तरह से पढ़ के रोक देते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत है, यानी हा को साकिन करने की बजाय हा को अलिफ ऐड कर देना और साकिन वाले हर्फ को अदा ना करना, ये लहने खफी में शुमार होगा। नेक्स्ट जो है 15वां पॉइंट, आप स्क्रीन पर देखें कि खल्क़ में लाम को तफखीम या कौफ को तरकीक कर देना। इसका मतलब ये हुआ, जब हम ये वर्ड को अदा करेंगे तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि आप यहाँ पर देखें, खौ जो है वो मोटा हर्फ है। ठीक है, खौ जो है वो मोटा हर्फ है। इंशाल्लाह मिसबा इसका तस्किरा करके हैं या फिर आगे की क्लास में आपको करेंगे। 7 ऐसे हुरूफ तहज्जी के हर्फ हैं जिनको यानी हम मोटा पढ़ते हैं, हमेशा मोटा पढ़े जाने वाले हुरूफ हैं। ठीक है, वो 7 हैं। तो खौ उनमें से एक है और कौफ उनमें से एक है। तो जब इनके दरमियान में लाम आ रहा है तो ये लाम को हम बारीक पढ़ते हैं, तरकीक यानी बारीक पढ़ने को कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों हुरूफ मोटे हुरूफ के दरमियान जब लाम आए तो बाज लोग क्या करते हैं, इस्लाम को भी मोटा पढ़ देते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ के बताऊंगी अभी, खलक़ खलक़ या खल्क़ खल्क़ इस तरह से पढ़ देते हैं, यानी लाम को भी कौफ के साथ या खौ के साथ मिलाकर मोटा कर देते हैं, जो कि गलत है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, खल्क़ खल्क़, लाम को बारीक ही रखना है किसी भी सूरत हाल में, तो वरना ये लहने खफी हो जाएगा। और नेक्स्ट जो यहाँ पे कहा गया, औफ को तरकीक कर देना, यानी खलक़ खलक़ इस तरह से पढ़ देना। जबकि औफ जो है वो मुखफ़्फ़म लेटर है, हेवी लेटर है, इसको हम मोटा ही पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, खलक़ खलक़। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया। क्लास यानी एंड होने के बाद जब रिकॉर्डिंग स्टॉप की जाएगी, आप लोगों को थोड़ा वक्त दिया जाएगा, तब आप अपने हैंड रेज करके मुझे सवालात कर सकते हैं। क्लास के दरमियान प्लीज यानी डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि मुझे बहुत खलल होता है। ठीक है, मैसेज भी कोई ना करें। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है फ़क़सत में फा का जबर सही से पढ़ें, वरना अलग लफ्ज बन जाएगा। यानी सूरतुल हदीद में एक ऐसा वर्ड आता है जहां पर आप यहाँ देखेंगे स्क्रीन पर, यानी फ़क़सत फ़क़सत। ठीक है, तो फा को सही से अदा करना है, फा पर जबर है तो इसका हक अदा करते हुए हम उसके बाद औ सीन ता पे जाएंगे, यानी ये मुकम्मल एक वर्ड है। अब फ औसत फ औसत इस तरह से नहीं पढ़ना है। ठीक है, यानी अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो क्या होगा, फा का जबर सही से ना पढ़ें, सही से पढ़ें वरना अलग लफ्ज बन जाएगा। अब हम सही से नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बाज लोगों को आदत होती है धीरे धीरे पढ़ने की वजह से या मिला मिलाकर जोड़कर पढ़ने की वजह से हुरूफ को क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। जबकि वो अगर एक वर्ड है तो हमें उसको एक ही वर्ड पढ़ के अदा करना है, और जो भी हरकत उनके ऊपर होती हैं, जबर जेर या पेश जो भी है, तो उसका भी हम हक अदा करते हुए एक काउंट के बराबर पढ़ते हुए ही आगे बढ़ना है। ये नहीं कि जल्दबाजी में हम उसको सही से अदा नहीं करें और दूसरे हर्फ पर चले जाएंगे, तो ये भी लहने जली होगा। और नेक्स्ट 7th पॉइंट जो है, इश्बाह यानी खींचना, खींचना कहते हैं। इश्बा यानी अरबिक वर्ड है, आम जबान में उर्दू की इसको खींचना कहते हैं, यानी मीजानुल हुरूफ में जियादती करना। मीजानुल हुरूफ में जियादती करना यानी अगर आप यहाँ पर देखें एग्जाम्पल क्या दिया गया है, इन कुंतुम। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिया गया है,
इन कुंतुम, लेकिन अगर वही हम यानी इस मीजानुल हुरूफ, मीजान माने हुर्फ की जितनी मिकदार है, जितना उसका हक अदा करते हुए काउंट देकर पढ़ना है, उसी हिसाब से पढ़ना है। हम अपने हिसाब से काउंट बढ़ा या कम नहीं कर सकते। अब अगर हम लहने जली कर रहे हैं वहां पे, तो हम क्या करेंगे, इन इन को ई कुम तुम, यानी या का एडिशन वहां पे कर देना। अगर हम या का एडिशन वहां पे कर देंगे तो हम क्या किए, हमजा के साथ या को ऐड कर दिए। हमजा के साथ या को ऐड कर देंगे तो वहां पे एक बहुत मुख्तलिफ रूल बन जाएगा जो कि हुरूफे मद्दा है, इंशाल्लाह, जो आप लोग आगे सीखोगे। जब हुरूफे मद्दा को आप ऐड कर दोगे तो वहां पे आपको 2 काउंट देकर पढ़ने हैं, जबकि यहाँ पे आप अगर वर्ड देखोगे तो सिर्फ इन है, इन इन इन, यानी हमजा के नीचे जेर है, तो सिर्फ हमजा के नीचे जेर को अदा करना है। हम बाज दफा यानी गुन्ना के चक्कर में क्या करते हैं, हम इन को क्या करते हैं, गुन्ना निकालने की सूरत में हम कुम तुम इस तरह से कर देते हैं, जो कि लहने जली है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट जो 18वां पॉइंट है वो है तक़रीब, यानी गाने की तरह पढ़ना। अब आप लोग पता नहीं इसको सुनकर हैं या नहीं, बाज लोगों की आदत होती है कि जब वो कुरान की तिलावत करते हैं तो वो ये गाने की तरह इसको पढ़ते हैं। ये नहीं कि किसी, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि किसी गाने की म्यूजिक के साथ यानी कुरान की तिलावत उस अंदाज में करना, ऐसा नहीं है। लेकिन बाज लोगों का अंदाज कुरान की तिलावत करते हुए ऐसा लगता है कि गोया वो कुरान की तिलावत नहीं कर रहे हैं, बल्कि यानी सुनने में ऐसा महसूस होता है कि कोई गाना गाया जा रहा है। अब यहाँ पे अल्लाह माफ करे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तिलावत का अंदाज अच्छा ना हो, खूबसूरत आवाज में तिलावत ना की जाए, ये अलग मुख्तलिफ चीजें हैं। लेकिन बाज, ठीक है, तो ये वाला मामला। नेक्स्ट जो है सूरतुर रहमान में आयत नंबर 54 है, जिसमें अगर आप देखेंगे व जनल जन्नतैनी दान, ठीक है, व जनल जन्नतैनी दान, ये आता है ये वर्ड। वहां पर अगर मैं या आप वजना को सही से ना पढ़ेंगे तो ये भी लहने खफी में शुमार होगा। यानी जल्दबाजी में अगर हम वजनल की जगह वजनल या कुछ इस तरह का, तो वहां पे लहने खफी होने का अंदेशा होता है। देखिए, लहने खफी मकरूह गलती है, हराम गलती नहीं है, गुनाह नहीं है, लेकिन उलमा ने यानी इसका खुलासा इसलिए किया है ताकि हम लोग इससे बचें और ऐसी गलतियां हम ना करें। क्योंकि हमें जब पढ़ना है तो कुरान को उसका हक अदा करते हुए पढ़ना है, ना कि गलतियां करते हुए पढ़ना है। तो गलती चाहे हराम हो या गलती चाहे मकरूह हो, दोनों सूरतों में हमें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि हम इससे बचकर रहें। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ तक जो भी लहने खफी के पॉइंट्स यानी बाकी थे, जो लास्ट क्लास में वक्त की खिल्लत की वजह से कवर नहीं हो पाए थे, तो मुनासिब था कि मैं आप लोगों के सामने इसको कवर कर दूं। अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक होगा इंशाल्लाह, जो अगला, जो इससे पहले यानी पिछली क्लास से पहले यानी मिसबा के पहले जो मैं क्लास कंडक्ट की थी, उसमें थोड़े पॉइंट्स बाकी रह गए थे, जो आपके सामने मैं मुनासिब समझती हूँ उसको कवर कर लूं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। जी, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखें, तऊज और तस्मिया, यानी तऊज किसको कहते हैं, जो आप इस्तिआदा पढ़ते हो, इस्तिआदा और तऊज यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठीक है। इसको अरबिक में तऊज कहा जाता है या फिर इस्तिआदा कहा जाता है। ये दोनों नामों से इसको मुखातिब किया जाता है, ठीक है। तो ये है तऊज और तस्मिया।
ٹھیک ہے، تو جب تلاوت شروع کرتے ہیں تو تعوذ سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ آیت نمبر 98 یعنی سورۃ النحل کی آیت نمبر 98 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو جب تم قرآن پڑھو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ النحل کی آیت نمبر 98 میں آپ کو اور مجھے حکم دیتے ہیں کہ جب آپ قرآن کی تلاوت شروع کریں تو آپ شیطان مردود سے پناہ مانگ لیں، یعنی آپ تعوذ یا استعاذہ کو پڑھ لیں، دونوں ایک ہیں، تعوذ اور استعاذہ ایک ہیں۔ اور دوسری اس سے پوائنٹ ہمیں کیا معلوم ہوتی ہے کہ تعوذ پڑھنا سنت ہے، ٹھیک ہے، یعنی کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے کیا فرمایا کہ ہم بسم اللہ بولتے ہوئے اس کام کو شروع کریں، یا بعض دفعہ اگر ہمارے ذہن میں زیادہ وسواس ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ تعوذ پڑھیں، لیکن قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے تو وہاں پہ شیطان کا وسوسہ ڈالنا تو لازمی بات ہے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ اور میں شروع کرنے سے پہلے تعوذ کو پڑھیں، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں، اور پھر اس کے بعد ہم قرآن کی تلاوت کو شروع کریں۔ نیکسٹ جو ہے تسمیہ یا البسم اللہ، یعنی بسم اللہ کو جو عربک میں نام دیا گیا ہے وہ تسمیہ ہے اور البسم اللہ ہے، یعنی شروع کرتی ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ جب تلاوت شروع کرتے ہیں تو تعوذ کے بعد تسمیہ پڑھتے ہیں۔ تسمیہ صرف سورۃ الفاتحہ کا حصہ یعنی فرسٹ آیت ہے، یہ آپ لوگ یعنی غور طلب بات ہے، جب بھی آپ اور میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے تو سورہ فاتحہ کی اگر سب سے پہلی آیت کون سی ہے آپ کو پوچھا جائے یا آپ کو پڑھنا ہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، الحمدللہ رب العالمین نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ کی سب سے پہلی آیت جو ہے وہ بسم اللہ ہے، تو یہ غور طلب بات ہے الحمدللہ، اور اسی لیے اس کو پڑھنا ضروری ہے، یعنی اس کو ہمیشہ سورہ فاتحہ کی تلاوت سے پہلے اور ہر سورے کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ کو بسم اللہ یا تسمیہ کو پڑھنا ضروری ہے۔ باقی کے سورتوں میں تسمیہ لکھا ہے جس مسنون یعنی پسندیدہ، افضل ہے لیکن فرض نہیں ہے۔ اب اس سے ہمیں کیا بات پتا چلی کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت سے پہلے آپ کو بسم اللہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ بسم اللہ جو ہے وہ آیت کا یعنی سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، پہلی آیت ہے تو کمپلسری پڑھنا ہی ہے، آپ یعنی الحمدللہ سے نہیں شروعات کر سکتے کیونکہ وہ سورہ فاتحہ کی دوسری آیت ہے، لیکن اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی قرآن کے سورے ہیں سوائے سورہ توبہ کے، یعنی سورہ بسم اللہ کا پڑھنا وہاں پہ مسنون ہے، افضل ہے لیکن فرض نہیں ہے۔ اگر کسی صورت میں اگر آپ صرف تعوذ پڑھ کے شروع بھی کر لیں تو گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ فرض نہیں ہے، لیکن بہرحال افضل ہے، اس لیے ہم تمام صورتیں بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ اور سورہ توبہ کے آگے اگر آپ اپنے مصحف میں دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو تسمیہ لکھا ہوا نہیں ملے گا، اس کی وجہ یہ کیا ہے یہ ہم جانیں گے، ٹھیک ہے، دو پوائنٹس یہاں پر آپ اسکرین میں ہی دیکھ سکتے ہو لکھے ہوئے ہیں، تیسرا پوائنٹ ہے جو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کن 3 پوائنٹس کی بنا پر سورہ توبہ کے یعنی سامنے آپ کو بسم اللہ لکھا ہوا نہیں ملے گا اور آپ کو سورہ توبہ کی شروعات کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم یا آرڈر سے یہ سورہ شروع کیا ہے،
یعنی مشرکین کے ساتھ جہاد کرو۔ جب آپ سورہ توبہ کا اگر معنی پڑھیں گے تو آیت کے شروعات میں ہی اللہ سبحانہ و تعالی مشرکین سے برات کا اعلان کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ آپ مشرکوں سے جہاد کرو۔ تو کوئی بھی چیز جب وہ جنگ و جدال کی ہو، جھگڑے فساد کی ہو، اس طرح کے معاملے ہوں، تو وہاں پہ اللہ کا نام لینا یعنی مناسب نہیں رہتا، اسی لیے منع کیا گیا ہے۔ کیونکہ اچھے کام کے لیے جہاں پہ بھی آپ کسی چیز کی شروعات کریں، کسی اچھے کام کی شروعات کریں، تو وہاں پہ اللہ کے نام سے آپ کو شروعات کرنی ہے۔ کیونکہ اس سورے میں یعنی جہاد کا ذکر ہوا ہے، جنگ کرنے کا ذکر ہوا ہے اور مشرکین سے برات کا اعلان کیا گیا ہے، یعنی ان سے علیحدگی کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو اس صورتحال میں سورہ توبہ کے شروع میں آپ کو اور مجھے بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے، یہی یعنی اسی طرح کا حکم ہے۔ اور دوسرا جو ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح پڑھا اور ہمیں بھی یہی حکم دیا کہ ہم سورہ توبہ کے آگے بسم اللہ سے شروعات نہیں کریں گے۔ تو یہ دو پوائنٹس ہو گئے۔ تیسری پوائنٹ جو یہاں پہ ذکر نہیں ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بعض علماء کا قول ہے کہ سورۃ الانفال، ٹھیک ہے، سورۃ الانفال جو کہ سورہ توبہ سے پہلے آنے والا سورہ ہے، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ سورۃ الانفال کا کنٹینیویشن سورہ توبہ ہے۔ اب کوئی بھی سورہ اگر یعنی کوئی بھی آیتیں کنٹینیو ہو رہی ہیں تو وہاں پہ درمیان میں روک کر بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا، بلکہ ایسے ہی کنٹینیو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ایک وجہ سے بھی یعنی وہاں پہ بسم اللہ نہیں لکھا گیا ہے اور ہمیں پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن سب سے افضل بات کیا ہے کہ اللہ نے وہاں پہ جہاد کا اعلان کیا مشرکوں سے، اس لیے وہاں پہ بسم اللہ کہنے کا حکم نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا اور ہمیں بھی ایسا ہی کرنے کو فرمایا ہے، تو ہم اسی طرح سے اس کو فالو کریں گے الحمدللہ۔ نیکسٹ جو ہے، تلاوت میں جن عیبوں سے بچنا چاہیے، یعنی جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو کون سی چیزوں کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے اور ان سے بچنا ہے، یعنی تیزی، جلدی اور لاپرواہی سے پڑھنا۔ یعنی قرآن کی تلاوت بس اس غرض سے پڑھنا کہ ہمیں آج قرآن پڑھنا ہے، اس میں بہت تیزی سے پڑھنا، جس میں مخرج کا خیال نہ رکھنا، تجوید کے رولز کا خیال نہ رکھنا، اور بس پڑھنے کے لیے جلد بازی میں اور لاپرواہی سے قرآن پڑھنا، یہ عیب سے بچنا چاہیے۔ دوسرا جو ہے، غلط تلفظ، غلط لب و لہجہ میں پڑھنا، یعنی اگر آپ اور میں قرآن کو جلد بازی میں نہ پڑھیں یا پھر ہم قرآن کو اس کے مخرج کا حق ادا کرتے ہوئے یا تجوید کو بغیر جانے اگر ہم تلفظ یعنی پروننسیشن صحیح سے نہیں کریں گے، غلط لب و لہجے میں پڑھیں گے، غلط انداز میں پڑھیں گے، تو یہ بھی عیب سے ہمیں بچنا ضروری ہے۔ تھرڈ پوائنٹ جو ہے، جو میں آپ کو بتائی تھی پہلے ہی، گانے کے طریقے پر پڑھتے ہوئے مدآت اور حرکات میں آواز کو ہلانا یا لہرانا، ٹھیک ہے، مدآت اور حرکات میں، یعنی قرآن میں آگے چل کر آپ مصباح اور میرے پاس سیکھیں گے کہ سوائے قلقلہ کے 5 حروف کے باقی کے جتنے بھی حروف تہجی کے ان کو ہمیں بغیر ہلائے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہاں پر گانے کے طریقے سے پڑھتے ہوئے آواز کو گانے کے انداز میں لاتے ہوئے اگر ہم مدات یعنی جہاں پر بھی مدود ہوں، مد کا ذکر ہو، جہاں پہ 2 کاؤنٹس، 4 کاؤنٹس یا 5 کاؤنٹس دینا ہے، یا پھر ہم حرکات میں آواز کو ہلاتے ہوئے پڑھیں، تو یہ بھی یعنی عیب سے ہمیں بچنا چاہیے۔
یا یہاں پر آپ لوگ سوچیں گے کہ ہم تو ایسے نہیں پڑھتے ہیں لیکن پھر کیوں یہ پوائنٹس دیے گئے، لیکن میں جتنا یعنی اس کی گہرائی میں جب ہم اترتے جاتے ہیں، علم کو ہم سیکھتے جاتے ہیں، تو اور جب ہم دوسروں کا سنتے ہیں تو کئی دفعہ ہمیں خود معلوم ہوتا ہے یا خود ہم اپنا احساس کرتے ہوئے غور و فکر کرتے ہوئے پڑھیں تو ہمیں بھی معلوم ہوتا ہے کہ کئی ساری غلطیاں آج بھی ہماری تلاوت میں موجود ہیں، جس سے ہمیں باہر نکلنا ہے۔ اب کب نکلیں گے ہم باہر؟ جب ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا، جب ہم سامنے والوں سے اپنی غلطیوں کی اصلاح کروائیں گے۔ اب علماء ایسے ہی کوئی پوائنٹس نہیں بنا دیے، کیونکہ وہ اپنی زندگیوں میں اپنے علم کے یعنی سفر کے درمیان وہ اس طرح کی چیزیں نوٹ کیے ہیں، تبھی تو وہ ان عیبوں کو آپ کے اور میرے سامنے الحمدللہ لائے ہیں، تاکہ ہم اب تک جو بھی غفلت میں قرآن کو پڑھ رہے تھے اس غفلت سے نکل کر ہم قرآن کا حق ادا کرتے ہوئے صحیح انداز میں اس کو پڑھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ جو فورتھ پوائنٹ جو یہاں پر ہے، زبر زیر پیش حروف مدہ جزم و شد کی ادھوری ادائیگی کرنا، یعنی جیسا میں بتائی آپ کو اس سے پہلے لہن خفی میں جب بھی آپ کو قرآن میں حرکات آئیں، زبر زیر آئے، پیش آئے، جزم آئے، تشدید آئے تو یہ یا مدآت آئے تو وہاں پر آپ کو یعنی جلد بازی میں ایسے پڑھنا کہ اس کا آپ نے حق ادا نہیں کیا۔ یعنی قرآن پڑھنا اللہ نے کہہ دیا کہ آسان ہے، لیکن بس کیا چاہیے کہ ہم کوشش کریں اور اس کو اپنی زندگی میں یعنی صحیح طریقے سے پڑھنے اور عمل کرنے والے بن جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا ہے، اس کا حق ادا کرتے ہوئے چاہے وہ 1 کاؤنٹ ہو چاہے وہ 2 کاؤنٹ ہو، جتنے بھی کاؤنٹ دے کر پڑھنا ہے اس کو صحیح سے پڑھنا ہے۔ اور 5واں پوائنٹ جو ہے، ناک میں پڑھنا، غلط وقف کرنا، تجوید کے قاعدوں کے خلاف پڑھتے ہوئے سریں لگانا یعنی ایک ٹیون دینا، اس کو ٹون کہتے ہیں نا، ٹون یا ٹیون جس کو کہتے ہیں، اس طرح کا۔ تو ناک میں پڑھنا، جیسے میں بتائی کہ غنہ کرنا جہاں پہ غنہ کی ضرورت نہیں ہے، اور غلط وقف کرنا یعنی سٹاپنگ کے رولز ہمیں پتا ہونے چاہیے، ورنہ ہم جیسے چاہے یعنی اس طرح سے ہم سٹاپ کریں گے اور بغیر یعنی وقف کی وہاں پہ علامت کیسے میں کہوں، رول کو اپلائی کرتے ہوئے ہم پڑھیں گے تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ تو سارا کچھ ہمیں دھیان میں رکھنا ہے۔ آپ سے ایک اور ریکویسٹ ہے آج کی کلاس میں کہ یہ سب تمام رولز کو سن کر پریشان نہ ہو جائیں، یعنی اکثر چند بہنوں کا مجھ سے سوال ہوتا ہے کہ آج تک ہم غفلت میں یعنی اتنا قرآن اپنی زندگی میں پڑھ دیے ہیں جس میں ہمیں پتا ہی نہیں تھا کہ ہم بہت سارے غلطیاں کر دیے۔ تو میری ماؤں اور بہنوں، بس میں آپ سے اتنا کہنا چاہوں گی کہ نو بڈی از پرفیکٹ، یعنی انسان ہونے کے ناطے ہم 100% پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، اور جو غلطیاں ہماری پچھلی ہو گئی ہیں جس کا ہمیں علم نہیں تھا، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والی ذات ہیں، تو اللہ سے ہمیں چاہیے کہ معافی طلب کریں۔ اور تیسری سب سے بہترین بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج آپ کو اور مجھے چن کر اس پلیٹ فارم پر ایک سنہرا موقع دیا ہے تاکہ ہم اس کو سیکھیں اور اپنی زندگی میں اصلاح کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھیں، ٹھیک ہے؟ جو لاسٹ پوائنٹ یہاں پر ہے، قرآنی عبارت کے معنی اور مفہوم سے بے فیض رہنا، یعنی ہم اب تک ہماری کوشش یا عادت کیا تھی کہ ہم قرآن کو پڑھ لیتے تھے، لیکن قرآن کے جو 5 حقوق ہیں ہم اپنی زندگی میں اسے ادا کرنا بھول گئے، یعنی معنی کے ساتھ پڑھنا، اس کا میننگ کیا ہے جاننا، اپنی زندگی میں عمل لے کر آنا، یہ تمام چیزوں سے ہم آج تک محروم ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ہمیں نہیں کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ تلاوت کے ساتھ ساتھ ہم کم از کم قرآن کا ورڈ ٹو ورڈ سیکھیں، ٹھیک ہے؟ کسی عالمہ کے پاس، الحمدللہ۔ تو یہ تھے سارے عیب جسے ہمیں بچنا ضروری ہے۔ نیکسٹ جو ہے، آغاز تلاوت کے 3 اصول، ٹھیک ہے؟ جب ہم قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھیں تو اس کے 3 ٹائپس یا 3 اصول یا رولز کہہ لیں، وہ کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو جو ہے آغاز تلاوت و آغاز سورت
दोनों, यानी आप वजू किए, तिलावत के लिए बैठे हैं, आगाज माने स्टार्ट, या आगाज सूरत यानी किसी सूरत सूरे को पढ़ना स्टार्ट किए आप के वक्त औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह दोनों जरूरी हैं। ठीक है, अब ये आपको समझना जरूरी है। आप यानी किसी दूसरे काम में मसरूफ थे, ठीक है, आपको कुरान पढ़ने का मौका हुआ, वक्त मिला, आप वजू किए और तिलावत करने के लिए बैठ रहे हैं। अब तिलावत आप भले ही, अक्सर क्या होता है, हम तिलावत करते रहते हैं, दरमियान में हम स्टॉप करके रहते हैं, फिर जब हम दूसरे दिन कुरान को उठाते हैं तो फिर वहां से शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। तो आगाज तिलावत यानी उस दिन का आगाज आप वहीं से कर रहे हैं, उसी आयत से, ठीक है। तो वहां पर आपको, जब आप तिलावत करना, पढ़ना शुरू करें या तिलावत करें, तो आपको चाहिए कि आप वहां पे तऊस पढ़ें, ठीक है। या फिर अगर आप स्टार्ट किए और आप चाहते हैं कि कोई सूरे से स्टार्ट करें, फॉर एन एग्जाम्पल, आप तिलावत करने के लिए बैठे और सबसे पहले आप सोचे कि आप सूरतुल रहमान पढ़ेंगे या सूरतुल गाशिया पढ़ेंगे या कुछ भी इस तरह का, तो तब भी आपको क्या करना है, सबसे पहले तऊस पढ़ना है, फिर उसके बाद तस्मिया पढ़ के यानी बिस्मिल्लाह पढ़ के आप तिलावत कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है, आगाज तिलावत और सूरत के दरमियान से पढ़ते हुए औज़ु बिल्लाह जरूरी है, बिस्मिल्लाह में इख्तियार है, मगर पढ़ना अफजल है। अब समझिए, मैं जैसा कि आपको बताई, आप तिलावत का आगाज कर रहे हैं लेकिन किसी सूरे के दरमियान से। अब फॉर एन एग्जाम्पल, आप कल सूरतुर रहमान से तिलावत शुरू किए, आधा सूरा पढ़ा आपने और वहां पे किसी मसरूफियत की वजह से रोक दिया, फिर अगले दिन आप और मैं क्या करेंगे, अब वो दरमियान से शुरू करना पसंद करेंगे, तो वहां पर आप क्या करोगे, सबसे पहले आप तऊस पढ़ोगे और उसके बाद आप तिलावत कंटिन्यू करोगे, ठीक है। बिस्मिल्लाह पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप बिस्मिल्लाह भी पढ़ना चाहें तो ये आपके इख्तियार में है, चाहे पढ़ें चाहे नहीं पढ़ें, लेकिन तिलावत को आपको तऊस से ही शुरू करना है दरमियान में, ठीक है। लेकिन अगर आप बिस्मिल्लाह भी पढ़ लें तो बिस्मिल्लाह पढ़ना अफजल है। अगर डाउट है इस पॉइंट पर तो लास्ट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं फिर दोबारा इसको रिपीट कर दूं। एक होता है आप सूर्य तिलावत शुरू कर रहे हैं उस दिन की, या फिर आप यानी किसी सूरे को स्टार्ट से पढ़ रहे हैं, तो ये दोनों सूरतों में आप क्या करोगे, पहले तऊस पढ़ोगे उसके बाद तस्मिया पढ़ोगे। ये हो गया पहला पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, आप यानी तिलावत रोक दिए थे, ठीक है, दिन के किसी हिस्से में आपको फिर कुरान की तिलावत करनी है, तो सूरत के दरमियान आप शुरू करेंगे, या फिर तिलावत करते करते आप स्टॉप कर दिए और किसी से यानी कुछ बात करनी थी आपको अर्जेंट, ठीक है, तो बात करनी थी या किसी का सलाम यानी सलाम का जवाब देना था, इस तरह की सूरत हाल हो गई, तो आप फिर कंटिन्यू करने की सूरत में क्या करेंगे, तऊस से शुरुआत करेंगे। ये यही अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको यानी पिछला जो मैं बताई थी ना, सूरह नहल की आयत नंबर 98 में जिक्र किया था। लेकिन अगर आप वहां पर भी तऊस के साथ तस्मिया के साथ पढ़ना चाहें तो ये अफजल बात है, लेकिन अगर नहीं पढ़े, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़े, सिर्फ तऊस से शुरुआत कर लिए तो कोई हर्ज नहीं, ठीक है। ये दूसरा उसूल है। तीसरा जो है, दरमियाने तिलावत जब नई सूरत का आगाज हो, यानी आप तिलावत कर रहे थे और आपका वो सूरा खत्म हो गया और नया सूरे का आगाज हुआ, तो सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, माँ सिवाय सूरे तौबा। यानी समझिए, आप सूरतुल एग्जाम्पल मैं बोलूं आपको, आप यानी सूरे फातिहा पढ़ रहे थे, ठीक है, अब आपको सूरे फातिहा खत्म हो गया और सूरे बकरा का आगाज करना है, तो वहां पे आपको फिर दोबारा तऊस पढ़ने की जरूरत
ضرورت نہیں ہے، بسم اللہ سے آپ آغاز کریں گے۔ لیکن اگر آپ سورۃ الانفال پڑھ رہے تھے اور اس کے بعد آپ کو سورہ توبہ آ گیا تو سورہ توبہ کے شروعات میں آپ بسم اللہ کو نہیں پڑھو گے، بلکہ سورۃ الانفال کی آخری آیت کے فوراً بعد سورہ توبہ کی پہلی آیت کو آپ شروع کر دو گے۔ الحمدللہ۔ تو یہ 3 پوائنٹس تھے، ٹھیک ہے۔ 7 منٹس میرے باقی ہیں، 8 o'clock کو میں ختم کروں گی تاکہ لاسٹ کے 15 منٹس میں آپ لوگوں کو سوال جواب کرنے کے لیے دے سکوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور ٹاپک ہے جو میں یہاں پہ کور اپ کر لوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ ہاں، دو ہیں باقی، ٹھیک ہے۔ چلیں، دوران تلاوت کسی مجبوری کی بنا پر کچھ دیر کے لیے وقف کرنا پڑ جائے تو، یعنی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے، یعنی سمجھیے ارجنٹ ٹوائلٹ جانا رہا یا ہوا خارج ہو گئی، یا پھر یعنی ایک میں ایسے ہی اگزامپل دے رہی ہوں، یا سمجھیے بہت عام سا کیا ہوتا ہے ہم تلاوت کرتے رہتے ہیں، ارجنٹ یعنی کچھ ایسی بات یا ایسا کام آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں تلاوت روکنی پڑتی ہے، سلام کا جواب دینا پڑتا ہے، یا آپ کے شوہر یا بچے اگر آپ سے کچھ سوال کریں، یا والد یا آپ کی والدہ، تو آپ کو جواب دینا ہے، تو اس طرح کے معاملات ہو گئے اور آپ کو تلاوت روکنا ہے، تو وہاں پر آپ اور میں کیا کریں گے؟ تو دوران تلاوت آگے پڑھنے کی نیت رکھتے ہوئے کسی مجبوری کی بنا پر کچھ دیر وقف کرنا پڑ جائے تو پھر دوبارہ آغاز تلاوت صرف اعوذ باللہ پڑھتے ہوئے کیا جا سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے بسم اللہ ساتھ پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ سمجھ میں آیا؟ امید ہے یعنی اس پوائنٹ کو آپ سمجھے ہوں گے کہ آپ کی نیت تھی کہ اور آگے پڑھنا ہے تلاوت کو، لیکن مجبوری کے تحت آپ کو روکنا پڑا اور وہ بات ختم ہونے کے ساتھ آپ کو پھر تلاوت کو کنٹینیو کرنا ہے، تو وہاں پہ کیا ہے، آپ کو صرف تعوذ سے شروعات کرنی ہے۔ لیکن آپ چاہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھیں تو الحمدللہ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ افضل بات ہے وہ بھی، ٹھیک ہے۔ تو استعاذہ کب دہرانے کی ضرورت ہے؟ جب قرآن کے علاوہ کسی اور بات کی وجہ سے رکا جائے، مثلا سلام کا جواب دینے یا بات چیت کے لیے، یعنی سمجھیے آپ اور میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تو درمیان میں اگر آپ رکے، کس لیے رکے؟ کہ آپ قرآن کے متعلق ہی کوئی بات پوچھیں، کوئی سوال پوچھیں، تفسیر کے متعلق کوئی سوال پوچھیں، یا قرآن کے الفاظ کے معنی کے متعلق، یعنی اینی تھنگ وچ از ریلیٹڈ ٹو دا قرآن، تو وہاں پر آپ کو پھر دوبارہ سے تلاوت کے لیے تعوذ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن پڑھتے پڑھتے آپ روکیں اور کوئی دنیاوی بات کریں آپ کو، یعنی یا پھر سلام کا جواب دینا ہے، تو اس طرح کے اگر معاملات ہو گئے تو وہاں پہ آپ کو تعوذ سے پھر تلاوت کو شروعات کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگلا لاسٹ یہ میں یعنی پڑھ کر آپ کو سمجھا کر ختم کر لوں کلاس کو۔ استعاذہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے کے پیج میں یہاں پہ میں کیا بتائی، استعاذہ یعنی تعوذ دہرانے کی کب ضرورت ہے، اب اس کا اپوزٹ یہاں پہ کب دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تلاوت کرنے والے کو کسی مجبوری یا اضطراری کیفیت کی وجہ سے رکنا پڑے، مثلا کھانسی، چھینک یا آیت کا حصہ یاد کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، مگر فقہ زیادہ لمبا نہ ہو، وقفہ زیادہ لمبا نہ ہو، تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، آپ تلاوت کر رہے تھے، درمیان میں سڈن سے آپ کو اور مجھے کھانسی آ گئی یا چھینک آ گئی، یا کوئی آیت کا حصہ آپ کو پسند ہے کہ آپ اس کو یاد کرنا چاہیں یا حفظ کرنا چاہیں، تو وہاں پر آپ تھوڑی دیر کے لیے رکو گے، لیکن یہ وقف کرنا، یہ رکنا بہت زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ رکے تو وہاں پہ پھر دوبارہ تلاوت شروعات کرنے کے لیے آپ کو استعاذہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نیچرل چیزیں ہیں، انسان چھینک کو روک نہیں سکتا، کھانسی کو روک نہیں سکتا، اور آپ آیت کو حفظ کرنا چاہیں، آیت کا ٹکڑا یا کوئی ورڈ حفظ کرنا چاہیں تو باقاعدہ آپ رک سکتے ہو، اور پھر تلاوت سٹارٹ کریں تو آپ وہاں پہ تعوذ کے یعنی سے تلاوت کرنا ضروری نہیں ہے۔
سجدے کے لیے یعنی وہ بھی تو قرآنی عمل ہی ہے نا، سجدہ آپ کرو گے تو وہ بھی قرآنی عمل ہے نا، تو وہاں پر بھی آپ کو تعوذ سے شروعات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ شرط یہ ہو کہ آپ کوئی دنیا داری کی بات نہ کریں، بس روکیں، سجدہ کریں، پھر آئیں فوراً تلاوت شروع کر لیں۔ اچھا نیکسٹ جو ہے، اگر تلاوت کے دوران رکنا ہو قرآن سے ہی متعلق کسی کام سے، یعنی مثلاً تفسیر دیکھنے، ترجمہ دیکھنے، سجدہ تلاوت کے لیے یا اصلاح کے لیے یا کوئی قاعدہ آیت سے متعلق بتانے کے لیے، تو دیکھیے جو بھی مجھے سوال کیے سجدہ تلاوت کے بارے میں، یہاں پر آپ کو خلاصہ کر دیا گیا ہے۔ تلاوت کے درمیان اگر آپ رکے، سٹاپ کیے تلاوت کو کس وجہ سے، اس کا ترجمہ پڑھنے کے لیے یا سجدہ تلاوت کرنے کے لیے یا اصلاح کر لینے کے لیے کسی سے اس کے بارے میں، یا قاعدہ یعنی کچھ تجوید کا قاعدہ آپ کو یاد آ گیا، تو اس کے متعلق اگر کوئی دوست یا آپ کے کوئی بھی رشتہ دار اگر آپ کے پاس ہیں بتانے کے لیے، آپ رکے، یعنی اینی تھنگ وچ از ریلیٹڈ ٹو دا قرآن، تو وہاں پہ آپ کو دوبارہ پھر تلاوت شروع کرنے پر استعاذہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ میں یہاں تک سٹاپ کرتی ہوں، اگلی کلاس میں آگے بڑھیں گے اور دیگر یعنی تفصیلات یا دیگر ٹاپک کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو مبینہ سس آپ پلیز ریکارڈنگ سٹاپ